السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی زبردستی بانجھ عورت سے کروائی گئی تھی۔ میری ماں پورے خاندان میں شور بھی ڈال رہی تھی کہ لڑکی نے ابھی تک خوشخبری نہیں سنائی، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا، ماں جانتی تھی کہ لڑکی بانجھ ہے، لیکن ماں نے جان بوجھ کر میری شادی اس کے ساتھ کروائی تھی۔ مجھے بچوں کا بہت زیادہ شوق تھا، میں بہت اذیت میں تھا، ساری زندگی اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ طلاق دینے یا دوسری شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہ۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا، وہی بتائے کہ آخر میری ماں نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے ایسا انکشاف کیا کہ میری جان نکل گئی۔ میرا نام سلمان ہے، اور میری زندگی کی کہانی ایک ایسے درد اور ایک ایسی محرومی کے گرد گھومتی ہے جس نے مجھے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بچپن ہی سے ایک انتہائی حساس اور محبت کرنے والا انسان تھا، اور میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوبصورت خواب یہ تھا کہ میرا اپنا ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ ہو، جہاں میرے اپنے بچے ہوں جن کی گلکاریاں میرے گھر کے در و دیوار کو روشن کر دیں۔ مجھے بچوں سے اس قدر شدید اور جنونی حد تک محبت تھی کہ میں جب بھی راہ چلتے یا محلے میں کسی چھوٹے بچے کو دیکھتا تو گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، اور اپنے دل میں یہ تصور کرتا کہ جب میں باپ بنوں گا تو میں اپنے بچوں کے لیے اس دنیا کی ہر خوشی اور ہر نعمت لا کر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنے آنے والے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور کپڑے خرید کر اپنی الماری کے ایک خفیہ خانے میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ اولاد اللہ کی سب سے بڑی اور انمول نعمت ہے، اور اس کے بغیر انسان کی زندگی ایک ایسے بنجر اور ویران صحرا کی مانند ہے جہاں کبھی کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ میرے والد میرے ہوش سنبھالنے سے بہت پہلے ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، اور میری پرورش میری والدہ رضیہ نے کی تھی۔ رضیہ ایک انتہائی سخت گیر، روبدار اور حاکمانہ مزاج کی عورت تھی، جن کا پورے خاندان میں ایک طوطی بولتا تھا، اور ان کے کسی بھی فیصلے کے سامنے سر اٹھانے یا انکار کرنے کی جرت کسی بھی فرد میں موجود نہیں تھی۔ میں اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور میں ان کا بے حد احترام کرتا تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں ان کی ہر بات پر اندھا یقین کرتا تھا، اور ان کے ہر حکم کو اپنے لیے پتھر پر لکیر سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری والدہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، اور وہ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گی وہ یقیناً میری بھلائی اور میری خوشیوں کے لیے ہی ہوگا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا، اور جب میں نے اپنا تعلیم اور کاروبار کا سفر مکمل کر لیا تو میری والدہ رضیہ نے میری شادی کی تیاریاں انتہائی زور و شور سے شروع کر دیں۔ پورے خاندان اور محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ رضیہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے چاند جیسی دلہن لائے گی، اور میرے دل میں بھی ہزاروں رنگین سپنے اور امنگیں جاگ اٹھی تھیں۔ میں دن رات اپنے ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ کئی لڑکیوں کے رشتے آئے، اور میری والدہ نے انتہائی باریک بینی سے ان کا جائزہ لیا، لیکن وہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اسے مسترد کر دیتیں۔ کبھی وہ کہتیں کہ لڑکی کا خاندان ہمارے معیار کے برابر نہیں ہے، اور کبھی وہ لڑکی کی شکل و صورت پر اعتراض کر دیتیں۔ مجھے ان کے اس رویے پر حیرت تو ہوتی تھی، لیکن میں خاموش رہتا تھا،
کیونکہ مجھے ان کی پسند پر مکمل بھروسہ تھا۔ اور بالآخر ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے جس کا نام سعدیہ ہے، اور وہ ہمارے ایک دور کے جاننے والے ایک انتہائی غریب اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ میری والدہ جو ہمیشہ اونچے اور امیر خاندانوں کی بات کرتی تھیں، انہوں نے اچانک ایک اتنے غریب اور پسماندہ خاندان کی لڑکی کو میری شریک حیات کے طور پر کیسے چن لیا۔ لیکن میری والدہ نے مجھے یہ دلیل دی کہ غریب گھرانے کی لڑکیاں انتہائی فرما بردار اور سلیقہ شعار اور شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے والی ہوتی ہیں، اور سعدیہ ایک انتہائی نیک اور خاموش طبع لڑکی ہے جو ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ میں نے اپنی والدہ کی اس بات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور میری شادی کی تیاریاں انتہائی عجلت اور دھوم دھام کے ساتھ شروع کر دی گئیں۔ شادی کا دن میری زندگی کا بظاہر سب سے خوشگوار اور حسین دن تھا۔ میں نے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس زیب تن کر رکھا تھا اور میرے دوست احباب مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے۔ سعدیہ جب دلہر بن کر میرے گھر آئی تو وہ واقعی ایک انتہائی سادہ، خاموش اور سہم جانے والی لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور خوف کے سائے نمایاں تھے، جنہیں میں نے اس وقت محض ایک نئی دلہن کی گھبراہٹ اور شرم و حیا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز انتہائی محبت، خلوص اور ان تمام رنگین خوابوں کے ساتھ کیا جو میں نے برسوں سے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ میری شادی کے ابتدائی چند ماہ انتہائی پرسکون اور خاموشی کے ساتھ گزر گئے۔ سعدیہ ایک انتہائی خدمت گزار اور خاموش طبع عورت ثابت ہوئی جو سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور میری والدہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتی، انتہائی سعادت مندی کے ساتھ۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ہماری شادی کو 1 سال کا طویل عرصہ بیت گیا، ہمارے گھر میں ایک عجیب سی بے چینی، بے قراری اور گھٹن کا احساس پیدا ہونے لگا، اور یہ بے چینی، بے قراری اس وقت ایک باقاعدہ اور اعصاب شکن طوفان میں تبدیل ہو گئی جب سعدیہ کی طرف سے امید بر آنے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ میرے دل میں بچوں کی جو شدید خواہش اور تڑپ موجود تھی، وہ اب آہستہ آہستہ ایک میٹھے درد اور کرب کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ میں جب بھی اپنے دوستوں کے بچوں کو دیکھتا یا راہ چلتے کسی باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتا دیکھتا تو میرے سینے میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھتی اور میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتا کہ وہ مجھے بھی اس عظیم نعمت سے سرفراز کرے۔ لیکن میری یہ خاموش تڑپ اس وقت ایک کھلی اور انتہائی ذلت آمیز اذیت میں تبدیل ہو گئی جب میری والدہ رضیہ نے پورے خاندان، محلے اور رشتہ داروں میں سعدیہ کے خلاف ایک انتہائی خوفناک اور زہریلا شور مچانا شروع کر دیا۔ میری والدہ بات بات پہ سعدیہ کو طعنے دیتی اور انتہائی بلند اور کرخت آواز میں اسے منحوس اور بانجھ کہہ کر پکارنے لگتی۔ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی خاندانی تقریب ہوتی یا کچھ عورتیں ملنے کے لیے آتیں تو میری والدہ جان بوجھ کر اس موضوع کو چھیڑتی اور سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی کہ ان کے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں جو ایک بانجھ اور سوکھی لکڑی جیسی عورت کو اپنے گھر بہو بنا کر لے آئے ہیں، جس نے ان کے بیٹے کی زندگی اور ان کے خاندان کی نسل کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ انتہائی کھلے عام اور سب کے سامنے سعدیہ کو ذلیل کرتی اور اسے یہ احساس دلاتی کہ اس کا اس گھر میں کوئی مقام نہیں ہے،
سعدیہ ان تمام طعنوں اور اس ذلت کو انتہائی خاموشی، صبر اور آنسوؤں کے ساتھ برداشت کرتی۔ وہ کبھی پلٹ کر میری والدہ کو کوئی جواب نہیں دیتی اور سارا دن اپنے کمرے کے ایک تاریک کونے میں بیٹھ کر زار و قطار روتی رہتی۔ میں سعدیہ کی اس حالت اور اپنی والدہ کے اس ظالمانہ رویے کو دیکھ کر اندر ہی اندر شدید گھٹتا اور کڑتا رہتا تھا۔ ایک طرف میری اپنی وہ شدید اور جنونی خواہش تھی کہ میرے آنگن میں بھی کسی بچے کی کلکاریاں گونجیں، اور دوسری طرف سعدیہ کی وہ خاموش اور مظلومانہ حالت تھی جو مجھے اس پر ترس کھانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میں کئی بار اپنی والدہ کے پاس گیا اور ان سے انتہائی عاجزی اور لجاجت سے گزارش کی کہ وہ اس طرح پورے خاندان میں سعدیہ کی تذلیل نہ کریں، کیونکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اولاد دینے والی ذات صرف اسی پروردگار کی ہے۔ لیکن میری والدہ میرے ان الفاظ پر الٹا مجھ پر ہی برس پڑتی اور مجھے طعنے دیتی کہ میں ایک جوروں کا غلام بن گیا ہوں اور مجھے اپنے خاندان کے نام اور نسل کے مٹ جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا یہ شور اور ڈرامہ وقت کے ساتھ ساتھ اس قدر بڑھ گیا کہ میرا اپنے ہی گھر میں سانس لینا انتہائی محال اور دشوار ہو گیا۔ میں نے کئی بار سعدیہ کو شہر کے مختلف اور بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کا باقاعدہ طبی معائنہ کروایا جا سکے اور اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ کیا واقعی کوئی ایسی پیچیدگی ہے جس کا علاج ممکن ہو۔ لیکن جب بھی میں سعدیہ کو کسی ہسپتال میں لے جانے کی بات کرتا تو میری والدہ ایک عجیب سا اور انتہائی پر اسرار ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ وہ مجھ پر دباؤ ڈالتی کہ یہ سب پیسے کا ضیاع ہے اور ان کے خاندان کی عورتیں کبھی ان ہسپتالوں کی چکر نہیں کاٹتی۔ وہ کہتی کہ انہیں معلوم ہے کہ اس لڑکی کے اندر کوئی نقص ہے اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ مجھے اپنی والدہ کی یہ بات انتہائی عجیب اور غیر منطقی لگتی تھی، لیکن میں ان کے رعب اور ان کے خوف کی وجہ سے کبھی ان کے اس فیصلے کے خلاف بغاوت کرنے کی جرات نہیں کر پاتا تھا۔ دن مہینے میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ میری شادی کو 4 سال کا ایک طویل اور صبر آزما عرصہ بیت گیا۔ ان 4 سالوں میں میرے دل کے اندر موجود بچوں کی وہ تڑپ ایک لاوے کی طرح ابلنے لگی۔ میں اکثر راتوں کو اکیلا چھپ کر چھت پر جا کر روتا تھا اور اپنے ان کھلونوں کو دیکھ کر تڑپتا جو میں نے اپنی جوانی میں اپنے آنے والے بچوں کے لیے خریدے تھے، اور اب وہ کھلونے الماری کے اس خفیہ خانے میں پڑے گرد آلود ہو رہے تھے۔ میرا ذہن ہر وقت اسی سوچ میں الجھا رہتا تھا کہ آخر میری قسمت میں اولاد کا یہ سکھ کیوں نہیں ہے، اور کیا میں ساری زندگی یوں ہی ایک لاوارث اور بے اولاد انسان کی طرح مر جاؤں گا۔ انہی شدید اور تکلیف دہ سوچوں کے دوران میری زندگی میں ایک ایسا بھیانک اور ہوش ربا دن آیا جس نے میرے پیروں تلے سے وہ مضبوط زمین انتہائی تیزی سے کھینچ لی اور میرے دماغ کی تمام رگوں کو ایک صدمے اور زلزلے سے دوچار کر دیا جس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ گرمیوں کی ایک انتہائی حبس زدہ اور خاموش دوپہر تھی۔ میری والدہ کسی قریبی رشتہ دار کی طرف تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھی اور سعدیہ گھر کے کسی کام میں مصروف تھی۔ میں اپنے کمرے میں کچھ پرانے اور ضروری خاندانی دستاویزات تلاش کر رہا تھا جو مجھے ایک قانونی کام کے لیے درکار تھیں۔ میں نے اپنی والدہ کے اس پرانے اور بھاری صندوق کو کھولا جو وہ ہمیشہ مقفل رکھتی تھیں اور جس کی چابی کو وہ صرف اس دن جلدی میں اپنے بستر پر بھول گئی تھی۔ میں انتہائی عجلت میں ان کاغذات کو الٹ پلٹ کر رہا تھا
کہ اچانک میری نظر ایک انتہائی پرانے زرد اور خستہ حال لفافے پر پڑی، جس پر شہر کے ایک انتہائی معروف اور بڑے ہسپتال کی مہر ثبت تھی۔ اس لفافے کے اوپر سعدیہ کا نام اور اس کے والد کا نام انتہائی واضح اور موٹے حروف میں درج تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا اور میرے اندر ایک انتہائی شدید اور بے چین تجسس پیدا ہوا کہ آخر سعدیہ کے طبی معائنے کی یہ پرانی دستاویزات میری والدہ کے اس خفیہ اور مقفل صندوق میں کیا کر رہی ہیں، اور یہ اس وقت کی دستاویزات لگ رہی تھیں جب ابھی میری سعدیہ سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرانے لفافے کو کھولا اور اس کے اندر موجود ان زرد کاغذات کو باہر نکالا۔ جیسے جیسے میری نظریں ان کاغذات پر موجود ان طبی تفصیلات اور اس حتمی اور قطعی نتیجے پر دوڑ رہی تھیں، میرے جسم کا سارا خون ایک ہی لمحے میں جم کر برف بنتا جا رہا تھا، اور میرے حلق میں ایک ایسا کانٹا چبھ گیا جس نے میری سانسوں کو روک دیا۔ ان کاغذات پر شہر کے سب سے بڑے اور انتہائی ماہر ڈاکٹر کی یہ واضح اور ناقابل تردید تصدیق موجود تھی کہ سعدیہ کو بچپن سے ہی ایک ایسی پیچیدہ اور لا علاج بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ماں بننے کی کوئی صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پر اور حتمی طور پر بانجھ ہے۔ یہ طبی معائنہ میری شادی سے پورے 2 سال قبل کا تھا، اور اس کے نیچے میری والدہ کے دستخط اور ان کا نام موجود تھا، جو اس بات کی چیختی اور چلاتی ہوئی گواہی دے رہا تھا کہ میری والدہ رضیہ کو سعدیہ کے اس بانجھ پن اور اس لا علاج بیماری کا مکمل اور 100% علم میری شادی سے بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، اور یہ کوئی حادثہ یا قسمت کا کھیل نہیں تھا، بلکہ میری والدہ نے مکمل طور پر سب کو جانتے بوجھتے ہوئے اور ایک انتہائی گہری اور بھیانک سازش کے تحت میری شادی جان بوجھ کر ایک ایسی عورت سے کروائی تھی جو کبھی مجھے اولاد کا سکھ اور وہ خوشی نہیں دے سکتی تھی جس کے لیے میں اپنی پوری زندگی تڑپتا رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک دھماکہ ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنی ان آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری وہ سگی ماں، جس پر میں اندھا اعتبار کرتا تھا اور جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ خود سے محبت کرنے والا انسان سمجھتا تھا، اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظالمانہ اور اتنا خونی دھوکہ کیسے اور کیوں کیا؟ اس نے میرے ان تمام خوابوں کو، ان تمام امنگوں کو اور میری اس جنونی خواہش کو اپنے ہاتھوں سے اس بانجھ پن کے اندھے کنویں میں کیوں دھکیل دیا؟ مجھے وہ تمام دن یاد آنے لگے جب میری والدہ پورے خاندان اور محلے والوں کے سامنے سینہ پیٹ پیٹ کر سعدیہ کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی تھی اور رو رو کر کہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کی قسمت پھوٹ گئی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ سارا شور، وہ سارا رونا اور وہ ساری ہمدردیاں محض ایک انتہائی غلیظ اور مکارانہ ڈرامہ تھا جو وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے رچا رہی تھیں۔ لیکن میرے دل و دماغ کو جو سوال سب سے زیادہ چیر رہا تھا اور جو مجھے پاگل کرنے پر تلا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آخر میری والدہ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک سگی ماں اپنے ہی اکلوتے اور جوان بیٹے کی زندگی کو اس طرح بے اولادی کے عذاب میں کیوں جھونک سکتی ہے؟ اس کا اس سارے بھیانک اور خوفناک کھیل کے پیچھے کیا مقصد اور کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ میری حالت ایک ایسے پرندے کی طرح ہو گئی تھی جس کے پر کسی نے بے دردی سے کاٹ دیے ہوں اور اسے ایک ایسے پنجرے میں قید کر دیا ہو جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہو۔ میں نے ان کاغذات کو واپس
اس لفافے میں ڈالا اور اسے اپنے پاس چھپا لیا۔ میرا پورا جسم غصے، دکھ اور شدید ترین صدمے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ جب میری والدہ گھر واپس آئیں تو میں نے اپنے چہرے پر موجود اس طوفان اور اس کرب کو بمشکل چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ میں ابھی ان سے سیدھا اور براہ راست کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اندر ہی اندر اس آگ میں جل رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے ابھی اپنی والدہ سے کوئی بات کی تو شاید میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں گا اور کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا وہ انتہائی تاریک اور اذیت ناک دور شروع ہو گیا، جس کا تصور کر کے آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ میں سعدیہ کو دیکھتا تو مجھے اس پر غصہ بھی آتا اور شدید ترس بھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں سعدیہ سے اس راز کے بارے میں پوچھوں کہ کیا وہ بھی اس خونی سازش میں میری والدہ کے ساتھ برابر کی شریک تھی، یا اسے صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ لیکن سعدیہ کی وہ خاموشی اور اس کی وہ سہمی ہوئی آنکھیں مجھے اس سے کوئی بھی سخت سوال کرنے سے روک دیتی۔ میرے اندر بچوں کی وہ خواہش جو پہلے صرف ایک تڑپ تھی، اب وہ ایک ایسا جنون اور ایک ایسی ضد بن چکی تھی جس نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند مکمل طور پر چھین لی تھی۔ میں نے اس کرب اور اس گھٹن سے تنگ آ کر اپنے دل میں یہ پختہ اور حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس بے اولادی کے عذاب اور اس لاوارث زندگی کو مزید برداشت نہیں کروں گا، اور میں ہر صورت میں اپنے اس خواب کو پورا کروں گا۔ میں نے ایک رات انتہائی ہمت اور جرت کو اکٹھا کیا اور اپنی والدہ کے کمرے میں جا کر ان کے سامنے انتہائی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں اپنے اس فیصلے کا اعلان کر دیا کہ میں اب مزید اس بانجھ عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اور میں بچوں کے حصول کے لیے یا تو سعدیہ کو طلاق دے دوں گا یا پھر اپنے لیے کسی دوسری عورت کا انتخاب کر کے دوسری شادی کر لوں گا۔ میرا یہ فیصلہ سننا تھا کہ میری والدہ کے چہرے پر ایک انتہائی خوفناک، غضبناک اور بھیانک قسم کا رنگ ابھر آیا۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور انہوں نے ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس کی میں نے اپنے وہم و گمان میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ انہوں نے انتہائی کرخت اور زہریلے لہجے میں مجھ پر چیخنا شروع کر دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس بانجھ عورت کو طلاق دینے یا کسی اور عورت کو اس گھر میں لانے کے بارے میں سوچا بھی تو وہ اسی وقت اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لیں گے اور اپنی جان دے دیں گی۔ انہوں نے مجھے جذباتیت اور جذباتی بلیک میلنگ کے اس انتہائی نچلے درجے پر جا کر دھمکایا اور کہا کہ وہ پورے خاندان میں میری ایسی بدنامی کریں گی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خاندانی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے، اور ہمارے خاندان کے مرد عورتوں کو اس طرح طلاق دے کر در بدر نہیں کرتے، اور نہ ہی دوسری شادیوں کی رسومات کو فروغ دیتے ہیں۔ میری والدہ کی اس قدر شدید اور جان لیوا دھمکیوں نے میرے قدموں کو مکمل طور پر جکڑ لیا اور میرے ان تمام ارادوں کو ایک ہی لمحے میں خاک میں ملا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی ماں ہے جو ایک طرف تو پورے خاندان میں اس عورت کو بانجھ کہہ کر ذلیل کرتی ہے، اور دوسری طرف جب میں اس عذاب سے نکل کر دوسری شادی کرنے کی بات کرتا ہوں تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتی ہے اور مجھے اس بے اولادی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھنے پر بضد ہے۔ میری حالت ایک ایسے قیدی کی طرح ہو چکی تھی جو اپنے ہی گھر میں اپنی ہی ماں کی بنائی ہوئی
اس اندیکھی اور پر اسرار جیل میں قید تھا، جہاں نہ تو میں طلاق دے سکتا تھا اور نہ ہی دوسری شادی کر کے باپ بننے کا وہ عظیم سکھ حاصل کر سکتا تھا۔ میں روز بروز اندر سے گلتا اور سڑتا جا رہا تھا۔ میری راتیں ان کھلونوں کو دیکھ کر رونے اور اپنے اس برباد اور اندھی قسمت کو کوسنے میں گزرتی تھیں۔ میرا ذہن اس سوال میں بری طرح الجھا ہوا تھا کہ آخر وہ کیا بھیانک راز ہے اور وہ کیا خونی حقیقت ہے جس کی وجہ سے میری ماں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے میری زندگی کو اس ویران اور بانجھ صحرا میں دفن کر دیا ہے، جہاں میں ساری زندگی اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا۔ اور میں اس تمام صورتحال میں بہت اذیت میں تھا۔ میری اس ذہنی اور روحانی اذیت نے مجھے ایک چلتی پھرتی لاش میں تبدیل کر دیا تھا، جس کا ہر دن ایک نئے کرب اور ہر رات ایک نئے عذاب کے ساتھ شروع ہوتی تھی۔ مجھے اپنے ہی گھر کی دیواریں کاٹنے کو دوڑتی تھیں، اور میری وہ جنونی خواہش جو بچوں کے لیے میرے دل میں مچلتی تھی، وہ اب ایک ایسے ناسور کی شکل اختیار کر چکی تھی جس کا کوئی مرہم اور کوئی علاج اس پوری کائنات میں موجود نہیں تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا اور میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا وہ غضبناک اور دھمکیوں سے بھرا چہرہ گھومتا رہتا، جس نے مجھے طلاق دینے یا دوسری شادی کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اور میرا دماغ اس ایک سوال پر آ کر اٹک گیا تھا کہ آخر میری والدہ کا وہ کیا بھیانک مقصد ہے جس کی خاطر انہوں نے میری زندگی کو اس ویران اور بے اولاد صحرا میں قید کر دیا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں یا اپنی جان دے دوں، لیکن میرا ضمیر مجھے بزدلی کے اس طعنے سے ڈراتا تھا۔ اور پھر مجھے اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ اگر میں نے اس راز کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہ کی تو میں مرنے کے بعد بھی سکون نہیں پا سکوں گا۔ اور اس گھٹن اور اس پاگل پن کے عالم میں بالآخر میں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس خاموش اور اس اذیت کے اندھے کنویں میں مزید نہیں گھٹوں گا، اور میں اس خونی راز اور اس بھیانک سازش کا پردہ چاک کر کے ہی دم لوں گا۔ میں جانتا تھا کہ میری والدہ مجھے کبھی بھی اس سچائی سے آگاہ نہیں کریں گی، اور اگر میں نے ان سے زبردستی کچھ اگلوانے کی کوشش کی تو وہ اپنے اسی جذباتی اور بلیک میلنگ والے ڈرامے کا سہارا لے کر مجھے دوبارہ خاموش کروا دیں گی۔ اس لیے میرے پاس اس خونی اور ہولناک سچائی تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ اور ایک ہی ذریعہ بچا تھا، اور وہ ذریعہ میری بیوی سعدیہ تھی۔ سعدیہ جو پچھلے 4 سالوں سے اس گھر میں ایک گنگی اور بہری بکری کی طرح رہ رہی تھی، اور جس نے اپنی بانجھ پن کے ان طبی دستاویزات اور میری والدہ کے طعنوں پر آج تک ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہو چکا تھا کہ سعدیہ کوئی مظلوم یا بے خبر عورت نہیں ہے، بلکہ وہ میری والدہ کی اس پوری سازش اور اس پورے گھناؤنے کھیل سے مکمل طور پر واقف ہے، اور وہ جان بوجھ کر اس راز کو اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہے۔ یہ سردیوں کی ایک انتہائی یخبستہ تاریک اور طوفانی رات تھی۔ میری والدہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو چکی تھیں، اور پورے گھر میں ایک انتہائی پراسرار اور ہیبت ناک خاموشی طاری تھی۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھا تھا، اور میری آنکھیں غصے اور انتقام کی آگ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے وہ تمام چھوٹے چھوٹے کھلونے اور بچوں کے وہ کپڑے نکالے جو میں نے برسوں پہلے اپنے آنے والے بچوں کے لیے خریدے تھے۔ میں نے ان تمام چیزوں کو کمرے کے عین وسط میں فرش پر بکھیر دیا، اور پھر میں نے وہ زہر کی شیشی نکالی
جو میں نے 2 دن پہلے بازار سے انتہائی خاموشی کے ساتھ خریدی تھی۔ میرا ارادہ بالکل پختہ اور حتمی تھا کہ یا تو آج اس بھیانک راز سے پردہ اٹھے گا یا پھر میری زندگی کا یہ اذیت ناک سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس زہر کی شیشی کو اپنی مٹھی میں انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اپنے کانپتے ہوئے اور غضبناک قدموں کے ساتھ سعدیہ کی طرف بڑھایا، جو کمرے کے ایک تاریک کونے میں جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب کے حضور رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے انتہائی بے دردی اور وحشت کے ساتھ اس کے کندھے کو پکڑا اور اسے جائے نماز سے کھینچ کر ان بکھرے ہوئے کھلونوں کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا۔ سعدیہ میری اس اچانک اور غضبناک حرکت پر شدید خوف زدہ ہو گئی اور اس کا پورا وجود ایک لرزے اور دہشت کی زد میں آ کر کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھ سے اس برتاؤ کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے اس زہر کی شیشی کو اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے لہرایا اور انتہائی سرد، کڑکدار اور زہریلے لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ سعدیہ، آج رات میری زندگی اور میری اس اذیت کی آخری رات ہے۔ میں پچھلے 4 سالوں سے جس عذاب اور جس تڑپ اور جس بے اولادی کے دکھ میں جل رہا ہوں وہ تم اور میری والدہ بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ میں نے طبی دستاویزات دیکھ لی ہیں جو میری شادی سے 2 سال پہلے کی ہیں اور جن پر میری والدہ کے دستخط موجود ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میری والدہ نے مکمل طور پر سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اور ایک انتہائی گہری سازش کے تحت میری شادی جان بوجھ کر تم جیسی بانجھ عورت سے کروائی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس سازش کا مکمل حصہ ہو اور تم اس بھیانک سچائی کو جانتی ہو۔ میں نے انتہائی بلند اور پاگلوں جیسی آواز میں اس پر چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف اور صرف یہ بتاؤ کہ میری والدہ نے میرے ساتھ یہ خونی اور ظالمانہ کھیل کیوں کھیلا؟ ان کا اس سازش کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اور انہوں نے میری اس زندگی کو اس ویران صحرا میں کیوں دفن کیا؟ میں نے زہر کی شیشی کا ڈھکن کھولا اور اسے اپنے ہونٹوں کے بالکل قریب لاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے مجھے آج اور ابھی اسی وقت وہ سارا اور مکمل سچ نہیں بتایا جو تم نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے، جو تم اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی ہو، تو میں تمہارے اور ان کھلونوں کے سامنے یہ زہر پی کر اپنی جان دے دوں گا، اور میرے خون اور میری اس خودکشی کا سارا الزام تمہارے اور میری اس ظالم ماں کے سر پر ہوگا۔ سعدیہ نے جب میری اس وحشت، میرے اس غصے اور اس زہر کی شیشی کو میرے ہونٹوں کے اتنے قریب دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور اس کے چہرے کا رنگ موت کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھی اور اس نے میرے قدموں میں گر کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اس نے میرے ہاتھ سے وہ زہر کی شیشی چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے سختی سے پیچھے دھکیل دیا۔ سعدیہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی اور اس کا پورا جسم ایک شدید صدمے اور خوف کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کو اوپر اٹھایا اور اس نے انتہائی کانپتی ہوئی رقت آمیز اور پھٹی ہوئی آواز میں مجھ سے منت کرتے ہوئے کہا کہ خدا را یہ زہر مت پینا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں وہ تمام خونی راز، وہ تمام سچائیاں اور وہ تمام بھیانک حقائق آج تمہارے سامنے کھول کر رکھ دوں گی، جنہیں چھپانے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی اپنی عزت اور اپنی نسوانیت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ سعدیہ کے ان الفاظ نے میرے اندر کے اس طوفان کو ایک لمحے کے لیے روک دیا اور میں نے اس زہر کی شیشی کو
اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ سعدیہ نے ایک طویل اور دردناک آہ بھری، اور اس کے حلق سے جو انکشاف اور سچائی نکلی، اس نے میرے جسم کے تمام اعصاب کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور میری جان نکال کر رکھ دی۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا کہ سلمان، تم جس بے اولادی کے دکھ اور جس بانجھ پن کی اذیت میں پچھلے 4 سالوں سے جل رہے ہو، اور جس کا سارا الزام تم مجھے اور میری اس بیماری کو دے رہے ہو، وہ در حقیقت ایک انتہائی کھوکھلا اور جھوٹا ڈرامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں قطعی طور پر بانجھ نہیں ہوں، اور میرے اندر ماں بننے کی وہ تمام مکمل اور قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں جو کسی بھی ایک صحت مند عورت میں ہوتی ہیں۔ وہ طبی دستاویزات جو تم نے اپنی والدہ کے صندوق میں دیکھی تھیں، وہ 100% جعلی، جھوٹی اور خریدی ہوئی تھیں، جنہیں تمہاری والدہ نے شہر کے ڈاکٹر کو بھاری رشوت دے کر میرے نام پر بنوایا تھا۔ سعدیہ کے ان الفاظ نے میرے دماغ میں ایک ایسا ہولناک دھماکہ کیا جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میں نے انتہائی حیرت اور صدمے کے عالم میں اس سے پوچھا کہ اگر تم بانجھ نہیں ہو اور وہ رپورٹ جعلی تھی، تو پھر ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ میری والدہ نے اتنا بڑا اور غلیظ ڈرامہ کیوں رچایا؟ سعدیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا اور تیز طوفان ابل پڑا، اور اس نے میرے قدموں میں گر کر وہ قیامت خیز اور روح کو چیر دینے والا سچ بولا جس نے میری پوری کائنات کو الٹ کر رکھ دیا۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا کہ سلمان، ہمارے ہاں اولاد اس لیے نہیں ہوئی کہ مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ اس بے اولادی اور اس بانجھ پن کا اصل اور حقیقی شکار میں نہیں بلکہ تم خود ہو۔ ہاں سلمان، تم خود ایک ایسی خونی اور لا علاج کیفیت کا شکار ہو جس کی وجہ سے تم زندگی میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے، اور تم کبھی کسی بچے کو جنم دینے کے قابل نہیں ہو۔ سعدیہ کا یہ انکشاف میرے لیے موت سے بھی زیادہ بھیانک اور ناقابل برداشت تھا۔ میرا سارا وجود ایک ایسے زلزلے کی زد میں آ گیا جس نے میری ہڈیوں تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچے اور اس پر چیختے ہوئے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم مجھے بچانے کے لیے کوئی نئی کہانی گھڑ رہی ہو۔ میں بالکل صحت مند ہوں اور مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ سعدیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور کرب کے ساتھ میری طرف دیکھا، اور اس نے کہا کہ سلمان، یہ کوئی جھوٹ یا کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تلخ ترین اور بھیانک ترین حقیقت ہے جسے تم سے پچھلے کئی سالوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم 18 سال کے تھے تو تمہارا ایک انتہائی خوفناک اور جان لیوا حادثہ ہوا تھا جس میں تمہاری گاڑی ایک کھائی میں گر گئی تھی، اور تم کئی مہینوں تک شفا خانے میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہے تھے۔ سلمان، اس حادثے میں تمہارے جسم کے اندرونی حصوں اور تمہارے اعصاب کو اس قدر شدید اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے باپ بننے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم ہو گئے تھے۔ ہسپتال کے تمام بڑے اور ماہر ڈاکٹروں نے تمہاری والدہ کو یہ حتمی اور قطعی رپورٹ دے دی تھی کہ تم اب ساری زندگی کسی عورت کو حاملہ نہیں کر سکتے اور تمہاری نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن تمہاری والدہ نے اس رپورٹ کو تم سے چھپا لیا اور تمہیں یہ باور کروایا کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ میری حالت اس وقت ایک ایسے انسان کی سی تھی جسے زندہ درگور کر دیا گیا ہو۔ میرا وہ سارا غرور، میری وہ ساری مردانگی اور میرے وہ تمام خواب جو میں نے بچوں کے لیے دیکھے تھے، وہ ایک ہی سیکنڈ میں چکنا چور ہو کر ان کھلونوں کی طرح فرش پر بکھر گئے تھے
جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بکھیرا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں صرف ہچکیاں لے رہا تھا اور اپنے آپ کو اس کائنات کا سب سے بدقسمت اور حقیر انسان سمجھ رہا تھا۔ لیکن میرا وہ سوال جو ابھی تک تشنا تھا اور جو مجھے پاگل کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ حقیقت تھی تو میری والدہ نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا؟ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور میری شادی سعدیہ سے انہوں نے کیوں کروائی؟ میں نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے سعدیہ سے کہا، مجھے بس یہ بتاؤ کہ میری ماں نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ سعدیہ نے میرے قریب آ کر ایک اور ایسا ہولناک اور روح فرسا انکشاف کیا جس نے میرے دکھ اور میری اذیت کو غصے اور انتقام کی ایک ایسی آگ میں تبدیل کر دیا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا کہ سلمان، جس عورت کو تم اپنی سگی اور جنم دینے والی ماں سمجھتے ہو اور جس پر تم اندھا اعتبار کرتے ہو، وہ در حقیقت تمہاری سگی ماں نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے۔ ہاں سلمان، تمہاری سگی والدہ تمہاری پیدائش کے فوراً بعد ہی ایک بیماری کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور تمہارے والد نے تمہیں پالنے اور تمہاری دیکھ بھال کے لیے اس رضیہ نامی عورت سے دوسری شادی کی تھی۔ رضیہ بظاہر تو تم سے محبت کا ڈرامہ کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی سچی ممتا یا کوئی خلوص موجود نہیں تھا۔ تمہارے والد نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد، اپنا تمام وسیع و عریض کاروبار اور اپنے تمام بینک کھاتے صرف اور صرف تمہارے نام منتقل کر دیے تھے، اور وصیت کی تھی کہ اس جائیداد کا واحد اور اکلوتا وارث صرف تم ہو، اور تمہارے بعد تمہاری نسل اس جائیداد کی مالک ہوگی۔ رضیہ کو تمہارے والد کا یہ فیصلہ اور یہ وصیت کسی بھی صورت میں قبول نہیں تھی۔ وہ اس تمام بے تحاشا دولت اور اس جائیداد پر اپنا اور اپنے مائکے والوں کا قبضہ چاہتی تھی، لیکن تمہاری موجودگی اور تمہاری زندگی میں وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ سعدیہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی آواز میں ایک انتہائی گہرا اور دل چیر دینے والا دکھ موجود تھا۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جب تمہارا وہ حادثہ ہوا اور معالجین نے یہ تصدیق کر دی کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، تو رضیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے اپنے اس شیطانی اور خونی منصوبے کو حتمی شکل دی کہ اگر تم کبھی باپ نہیں بن سکتے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری یہ تمام اربوں روپے کی جائیداد خود بخود لاوارث ہو جائے گی، اور قانون کے مطابق اس جائیداد کا بڑا حصہ رضیہ اور اس کے ان بھتیجوں کو مل جائے گا جنہیں وہ ہمیشہ سے اس دولت کا وارث بنانا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے اس گھناؤنے منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ جب تمہاری شادی ہوگی اور تمہارے ہاں بچے نہیں ہوں گے تو تم اپنا طبی معائنہ کرواؤ گے، اور تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ تم بانجھ ہو، اور پھر تم شاید کسی بھی علاج یا کسی اور طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرو گے، یا پھر تم اس احساس کمتری کا شکار ہو کر جائیداد کسی یتیم خانے یا فلاحی ادارے کو دے دو گے۔ سعدیہ نے ایک گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری اس سوتیلی ماں رضیہ نے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے اور تمہیں اس سچائی سے اندھا رکھنے کے لیے ایک انتہائی مکارانہ اور شیطانی سازش تیار کی۔ اس نے جان بوجھ کر مجھ جیسی ایک انتہائی غریب، یتیم اور بے سہارا لڑکی کا انتخاب کیا، جس کا اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس نے اس ڈاکٹر کو بھاری رشوت دے کر میری ایک جھوٹی اور جعلی بانجھ پن کی رپورٹ تیار کروائی، اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس شادی سے انکار کیا
یا کبھی تمہیں یہ سچ بتایا تو میرے ان غریب اور بیمار بوڑھے والدین کو جان سے مار دے گی اور ہمیں جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر جیل میں سڑا دے گی۔ میں نے اپنے والدین کی جان بچانے اور اپنی ان تمام خوشیوں کی قربانی دے دی، اور اس جھوٹے بانجھ پن کا داغ اپنے ماتھے پر سجا کر تمہارے گھر دلہن بن کر آ گئی۔ سعدیہ کے یہ تمام انکشافات میرے ذہن اور میری روح پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ مجھے اپنی وہ تمام محبت، وہ تمام عقیدت اور وہ تمام اندھا یقین جو میں اپنی اس سوتیلی ماں پر کرتا تھا، وہ سب ایک بھیانک دھوکے اور ایک خونی سراب کی طرح بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا کہ رضیہ نے میری وہ جھوٹی رپورٹ اس لیے بنوائی تھی تاکہ جب ہمارے بچے نہ ہوں تو سارا الزام میرے سر پر آئے اور پورے خاندان میں میری بدنامی ہو۔ تم کبھی اپنے بارے میں کوئی شک نہ کرو اور کبھی اپنا طبی معائنہ کروانے کا نہ سوچو، کیونکہ تمہاری نظر میں بانجھ میں تھی، اور اسی لیے رضیہ پورے محلے اور خاندان میں سینہ پیٹ پیٹ کر میرے بانجھ ہونے کا شور مچاتی تھی، تاکہ یہ بات سب کے ذہنوں میں پختہ ہو جائے کہ نقص میرے اندر ہے۔ اور پھر جب تم نے مجھ سے طلاق لینے یا دوسری شادی کرنے کی بات کی تھی تو رضیہ اس قدر مرنے مارنے پر اس لیے اتر آئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر تم نے دوسری شادی کر لی اور اس دوسری عورت سے بھی تمہارے بچے نہ ہوئے تو اس کی وہ ساری سازش اور اس کا وہ سارا جھوٹا ڈرامہ ایک ہی سیکنڈ میں بے نقاب ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی اس اصلیت اور اپنے اس بانجھ پن کا علم ہو جائے گا۔ وہ تمہیں صرف اور صرف مجھ تک اور اس بند کمرے تک محدود رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کی وہ جائیداد اور اس کی وہ دولت محفوظ رہے، اور تم بے اولادی کے اس گھٹن زدہ عذاب میں خاموشی سے گھٹ گھٹ کر مر جاؤ۔ سعدیہ کی زبانی اپنی اس سوتیلے ماں کا یہ غلیظ شیطانی اور درندگی سے بھرا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے اندر کا وہ سارا صبر، وہ ساری برداشت اور وہ ساری شرافت ایک ایسے خوفناک اور غضبناک طوفان میں بدل گئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس زہر کی شیشی کو پوری طاقت کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا، اور شیشی ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے سعدیہ کو زمین سے اٹھایا اور اسے بتایا کہ تم نے مجھ پر یہ سچائی آشکار کر کے مجھ پر وہ عظیم احسان کیا ہے جس کا بدلہ میں اپنی پوری زندگی غلامی کر کے بھی نہیں اتار سکتا۔ تم نے میری اس جھوٹی اور اندھی محبت کے اس خول کو توڑ دیا ہے جس نے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ میں انتہائی تیز اور غضبناک قدموں کے ساتھ اس کمرے سے نکلا اور سیدھا اس ظالم مکار اور سفاک عورت کے کمرے کی طرف بڑھا جس نے چند کاغذ کے ٹکڑوں اور جائیداد کی ہوس کے لیے میری پوری زندگی، میری خوشیوں اور میری آنے والی نسلوں کو ایک انتہائی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ انتہائی زوردار لات مار کر کھولا اور اسے اس کی اس نیند سے جگا کر اس کے ان تمام گناہوں اور اس کی ان تمام سازشوں کا حساب لیا جو اس نے میرے اور میری اس بے گناہ بیوی کے ساتھ کیے تھے۔ میں نے اسی رات اس مکار اور ظالم عورت کو اپنے اس گھر سے اور اپنی اس جائیداد سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ باہر نکال دیا اور اس کے ان تمام خوابوں کو خاک میں ملا دیا جو وہ میری موت اور میری بے اولادی کے بعد دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ قدرت نے اس کا وہ سارا غرور اور اس کی وہ ساری ہوس
اسی دنیا میں اس کے منہ پر مار دی تھی، اور میں نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے محروم رکھا ہے تو میں اس دنیا کے ان تمام یتیم اور بے سہارا بچوں کو اپناؤں گا اور انہیں وہ تمام خوشیاں اور وہ تمام محبت دوں گا جو میری وہ ظالم سوتیلی ماں مجھ سے چھیننا چاہتی تھی۔ اور سعدیہ جس نے میری خاطر اور میری اس اندھی محبت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی تھی، وہ آج میری زندگی کا سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت حصہ بن چکی تھی، جس کے ساتھ میں نے اپنی اس نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کیا، جہاں کوئی دھوکہ، کوئی ہوس اور کوئی سازش موجود نہیں تھی،